السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے، تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت اجرت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی، اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف الامر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھا کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو، اس وقت اس نوجوان کسی بلند جگہ سے بذریعہ منج اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف الامر شخص کی بات پر متفق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ قول تعالیٰ آیت کا ترجمہ ہے، اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل میں چلیں اور وہاں سے حتی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پیش کی گئی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، کیا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری اٹھاؤ، پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ میں ڈھیر میں۔ بس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا، اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والوں کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے۔ اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ بس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا، سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے، ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کی اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنا حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اٹھتے تو اس کی تپش سے جل بن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب کافر متردد ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ نے آ کر کافروں کی حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب کو مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجیق کی کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجیق تیار کی، اور منجیق کے معنی اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجیق نہیں بنائی تھی، بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی۔ یہ چیز ابلیس علیہ نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون منجیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اس وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ جب تمام ملائک یہ حال دیکھا سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔
اس وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان و ابلیس نے گوپن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کہ پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجیک اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجیک کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ اے میرے اللہ، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ بس 4000 آدمی مل کر اس گوپن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت میں بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجیک کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجیک نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان العین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے، چاہے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجیک کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پھر اس قوم سے 40 مرد عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اس وقت فرشتے اس حرکت کے سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہیں کے ساتھ زنا کر کے منجیک کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کی یہ حالت دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ مار دوں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود مردود کو جو حضرت کو پہنایا گیا تھا اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم کو کچھ بھی گنزے نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مسئلے گلزار کی ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئی، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشین نشیمن بنائے۔ اور اس وقت غیب سے آواز آئی جس کا ترجمہ ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے محتیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہوں گے، لیکن تم فضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام پر آپ نے سوائے خداوند کریم کی کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی، نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر بخشی، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوہ لائیں، اور حضرت کو چاروں طرف نرگس اور مشینہ پھول آئے۔ نمرود علیہ اللہ نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا، وہ دیکھتے ہی بڑا حیران ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنے بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزر نہ پہنچی، اور آپ گرو ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔
تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خداوند پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا۔ اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی۔ تو اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے، کس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا، اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا، اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر مسلمان ہو گیا تو میری کل باشیں برباد ہو جائے گی اور پوری قوم دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے اللہ کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا اور 4000 گائیں لاؤ۔ لہٰذا وہ 4000 گائیں لائی گئیں، پھر اس نے سب کو قربان کیا۔ پھر بولا، 10,000 خزانے اس زر سرخ اور 10,000 گنج کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بھی اوز دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں یہ سب آتش پرستی کی پائیں، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان معلوم یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا کھانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کی گلوں شاید نرگس اور ریحان کھل رہے ہیں۔ اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند بر کے استدادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کے سوجے سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی، ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی یہ کیفیت دیکھ کر۔ اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم اس مرتبے پر حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑ کر کہا، چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا اللہ برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس نے باپ سے اس کو مارنا چاہا، لیکن اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور لڑکی اسی دن سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ خالق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی تب ہدایت کی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ ناظرین، اس مقام میں اہل تاریخ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے گئے تھے اس وقت اس سے بطور طنز کے کہا تھا کہ تم اسی اللہ کو مانتے ہو اور اس کو اپنا معبود مانتے ہو۔ کہا کہ ہرگز نہیں، میرا اللہ وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو
وہ اللہ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے خداؤں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب۔ میرے خدا بند قیوم کی ذات تغیر سے پاک ہے۔ اور نیز اس واقعے سے جس طرح کہ یہاں پر لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے، آخر میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے جو خالق اللیل نہار ہے اور رزاق الکائنات ہے اور وہی واحد لا شریک ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔